آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر فضل حسن فضلی آپ تشریف فرما ہے, ان کے ذریعے اللہ سب پہ ہی اپنا فضل رکھے. میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں. اچھا, مالک ہمارا مولوی کہتا ہے کہ دونوں ہی حق پہ ہوتے ہیں. شاید آپ کے اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں, ویسے ابرار نے مجھے کئی بار بلایا ہے, مگر آپ کے علاقے میں شاید میں پہلی بار. آپ کی سماعت بتا رہی ہے آپ نے فاروقی سنا نہیں. آپ فاروقی سن لیتے, آپ راتوں کو نیند سے اٹھ کے بولتے رہتے. اصل میں آپ کا قصور نہیں ہے جناب, آپ سنا کریں. کائنات میں پہلا فاروقی ہوں, شیعہ ہوں. سمجھ نہیں ہے, فاروقی بھی ہوں اور شیعہ بھی ہوں. اللہ کی عزت کی قسم میں شیعہ ہوں, کیونکہ میں شیعان علی میں سے ہوں. اور خدا کے نیک بندے ہم کل بھی علی کے گروہ سے تھے. بول سکتے ہو تمہارا مقدر, نہ بول سکو تمہارا مقدر. ہم جس گروہ کا سردار علی ہے, ہمارے بڑے بھی کل اسی کے ساتھ تھے, ہم آج بھی اسی گروہ میں ہیں, اور کل قیامت کے دن بھی علی کے گروہ سے اٹھنا چاہتے ہیں. دوسرا گروہ تجھے مبارک ہو, نہ ہمارا کل ان سے کوئی تعلق تھا. نہ آج ہے نہ کل ہو سکتا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں آپ کا بیٹھے رہنا مجھے حوصلہ دے رہا ہے. میں نے کہا مالک ہمارا مولوی کہتا ہے او منڈا منڈا پاؤ جی ایکو جے آئے دو میں. تم ایک جیسے, کوئی فرق نہیں ان دونوں میں. تم نے جھوٹ کہا ہے, تیرا مولوی جھوٹا ہے. اس کے پیٹ میں بنو امیہ کے ٹکڑے, اسے حق قبول نہیں. تو پڑھ قرآن میں, تو نے 4 دن زندگی منہاج القرآن کے ساتھ گزاری ہوتی, تجھے پتا ہوتا ہم قرآن کے حافظ نہیں بناتے, محافظ بناتے ہیں. معیشت کی بندی اس لیے نہیں کہ یہ ختموں میں پڑھنے کے عادی ہیں, ہماری نسبت ان سے ہے جو نیزوں پہ پڑھنے کے عادی ہیں. اچھے عوام کیا سوچ رہے ہو؟ نظر اللہ نے عظیم حسین, نظر اللہ نے عظیم حسین, جو نیزوں پہ پڑھنے کے عادی ہیں. تیرا مولوی فرقہ فرقہ کھیلتا ہے. تیرا مولوی فرقہ فرقہ کھیلتا ہے. ہم امت بناتے ہیں. آپ نے سنا ہی, آپ نے جملہ نہیں سنا. تجھے تیرا مسلک عزیز ہے, ہمیں ہماری مصطفیٰ کی امت عزیز ہے. تو لوگوں کو اپنے مسلک میں لانا چاہتا ہے. کل تو نے امت توڑ کر فرقے بنائے تھے, حضور سیدی شیخ الاسلام آج فرقے توڑ کر پھر سے یہ امت بنا رہا ہے. ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں, جو تو نے بنائے ہیں وہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں. حضور صوفی دارالحسان صاحب جو ہے نا, صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب, ان سے کسی نے پوچھا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا بلا کے بعد تو 2 ہی بچے. جب اللہ یزیدی ہوتا ہے, جب اللہ حسینی ہوتا ہے. پھر کیا میں وہ شہزادے والا لگنا بھی کر لینا. اس کا آپریشن کر لیتے ہیں جی, یہ اوقات ہی کہاں ہے. اس میں وہ لوگ برابر کے شریک ہیں جنہوں نے ماحول بنایا تھا.
ورنہ یزید جیسے بدبخت کی اتنی ہمت ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ حسین جیسے کچھ وقت سے بیعت طلب کرے۔ آپ کے حاضرین کو سلام ہے، دو چار بندوں کے حاضرین کو سلام فرمائے۔ بہت اچھا حاضر ہے آپ کا، بہت بڑے جملے کھا جاتے ہو آپ یہاں۔ چلو بھائی اللہ آپ کا ہاضمہ اور اچھا کرے، خوش رہے۔ مالک مولوی کہتا ہے دونوں ایک جیسے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ میں اس کا جواب قرآن سے دیتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت کا نمبر 81 ہے۔ فرمایا محبوب فقل، آپ ان سے کہو جاء الحق وزهق الباطل، جہاں حق آ جائے وہاں باطل بھاگ جاتا ہے۔ کیوں؟ ان الباطل کان زہوقا، کیونکہ باطل ہے ہی مٹ جانے کے، باطل ہے ہی مٹ جانے کے لیے۔ باطل معاہدے کر کے بھی مکر جائے، اور کہاں چلے گئے ہو اور در صحرا کے ٹکڑے کھانے والوں، باطل معاہدے کر کے بھی مکر جائے پھر بھی باطل مردہ باد ہوتا ہے، اور حق 72 کے 72 بھی اٹھا دے تو پھر بھی حق زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ دیکھتے ہیں مالک حق کہاں سے تلاش کریں۔ چلو ایک سوال کرتے ہیں، بچے آپ کو اپنی شاید جلدی ہوگی پیسے ملنے کی، مینو گنوں بغیر دے دو، مگر آپ بچے بالخصوص ان کا خیال چھوڑ دیں، صرف سنیں۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ آخر تک آپ پورے جملے کو سنیں۔ مالک باطل کی نشانی کیا ہے؟ کہا وہ حق کے ساتھ لڑ رہا ہوگا۔ افتخار بھائی جملہ کس نے سنا ہے پوری مسجد میں سے؟ باطل کی نشانی یہ ہے وہ حق سے لڑتا ہے، حق سے حق نہیں لڑتا، جو حق سے لڑے وہ باطل ہوتا ہے۔ چلو جی آؤ آپ سے سنو، میں 5 حق قرآن سے پڑھتا ہوں، ایسے الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن حق ہے، مگر میں 5 اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ لگے ہم قرآن بھی 5 تنی قبول کرتے ہیں۔ چہرے دیکھ رہا ہوں جن کے اندر بات نہیں ہوتا، میں تو چہرے دیکھ، مجھے 17.5 سال ہو گئے جی، اتنا تو تجربہ ہو جاتا ہے تکلیف میں کون بیٹھا ہے، اور جو تکلیف میں ہوتا ہے وہ مجھے زیادہ مزہ دیتا ہے۔ اللہ آپ کی وہ تو چاہتا، اللہ سب کے ویسے آپ ہے نہیں، مگر جہاں تک آواز جاتی ہے جو تکلیف میں آئے اللہ اس قرآن کے صدقے اس کی تکلیف دور کرے۔ پہلا حق سورہ یونس کی آیت نمبر 32 سے فیصلہ کرتے رہنا، کہا فذالکم اللہ ربکم الحق، طے ہے کہ تمہارا رب حق ہے۔ آپ بتاؤ کہ رب کے بندے مقابل آ جائے تو حق ہے؟ نہیں۔ دوسرا حق سورہ آل عمران سے پڑھنا، آل عمران کی نہیں سمجھ، آل عمران کی نہیں سمجھ آئی ہے، اور دو چار چکر لگاؤ فاروقی دے تو ہمیں پتہ لگے آل عمران وہ نہیں جو مولوی بتانا چاہتا ہے، آل عمران عمران ابو طالب کا نام ہے۔ یہ بات بھول گئے دشمنان ابو طالب، یہ بات بھول گئے دشمنان ابو طالب، رسول کفر کے دامن میں پڑ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے، فرعون نے، نمرود نے کہا ابراہیم کو گرفتار کر کے لاؤ، سپاہی چلے گئے قبلہ گرفتار کرنے کے لیے، سپاہیوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہوا نہیں تھا،
راستے میں ابراہیم مل گئے، پوچھتے ہیں ابراہیم کا گھر کدھر ہے؟ کہا آ جاؤ، ساتھ لے بھی گئے، کہا یہ گھر ہے، اندر جانے لگے تو وہ کہتے ہیں یہ تو آپ ہیں، کہا جی میں ہوں، تو کہا راستے میں کیوں نہیں بتایا؟ کہا آپ نے ابراہیم کا نہیں پوچھا تھا، گھر کا پوچھا۔ فیضان سلامت رہے، تمہیں گھر کا پوچھا تھا، ابراہیم کا نہیں پوچھا تھا۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا گرفتار کرنے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سپاہی جو گرفتار کرنے آئے ہیں قبلہ پہلا سوال کیا، روٹی شوٹی کھاسو؟ روٹی شوٹی کھاسو؟ انہوں نے آگیا کہ کھاسا ہے۔ پولیس سے روٹی کا پوچھنا ابراہیم کی سنت ہے، اور پھر کھا لینا پولیس کی پرانی سنت ہے۔ خوش رکھے جی اللہ۔ سرکار علیہ السلام، سرکار کے بابا جان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر میں بٹھایا پولیس والوں کو، گھر میں کھانا پکوایا۔ ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں چونکہ قبلہ نے کہہ دیا ہے، گھر میں کھانا پکوایا، دسترخوان بچھایا، ان کو بٹھایا، کہنے لگے آپ بھی آئیں۔ کھانا کمائی قبلہ ابراہیم کی اپنی، حق حلال کی، کمانے والا پاک، پکانے والی پاک۔ کون سن رہا ہے چہرہ میری طرف کرے؟ کمانے والا پاک، رزق پاک، پکانے والی پاک، دسترخوان جس گھر میں ہے وہ گھر پاک، دسترخوان پاک، رزق پاک۔ ادھر وہ بیٹھے کہنے لگے جی آپ بھی آئیں۔ کہا ہاں ہاں تیرا دین اور ہے، میرا دین اور ہے، پتہ نہیں مجھے نہیں پتا کون سماعت کرے گا، کون برداشت کرے گا۔ جملہ اتنا بڑا ہے، ابراہیم نے کافر کے ساتھ بیٹھ کر اپنا رزق نہیں کھایا، ابو طالب کے دسترخوان پہ مصطفیٰ نے 56 برس کھایا، اور ابو طالب کا رزق کھایا ہے۔ کافر نجس ہوتا ہے، نبی نجس نہیں کھاتا۔ آگے چلتے ہیں اللہ تمہایا ہوا، اپنے گھر کا پکا ہوا، کافر کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھایا۔ سرکار ابو طالب کو مولوی نہیں مانتا، وہ والا نہیں مانتا، انڈیا والا نہیں مانتا، قرآن نہیں مانتا، مجھے قرآن کے ایک ایک حرف کی قسم جو نہیں مانتا ہم اسے نہیں مانتے۔ سرکار ابو طالب کو ماننے کے لیے تیرا مولوی شرط ہے؟ تمہیں فاروقی کو سنا نہیں؟ ہم تاریخ سے نہیں ابو طالب پڑھتے، ہم قرآن سے پڑھتے ہیں ابو طالب۔ میرا جملہ واپس کرو یار، بے قدروں کے ہاتھ میں ذلیل تھوڑی کرنا ہے جملے کو۔ خدا کے نیک بندو، مولوی نہیں مانے گا تو ہم نہیں مانیں گے۔ بڑا تجھے حیا نہیں ہے اس بات کی؟ ہم مولویوں کی وجہ سے ابو طالب کو نہیں مانتے، سرکار کو، سرکار ابو طالب علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے مولویوں کو مانتے ہیں۔ اور طرف چلا جاؤں گا میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں بک رہے تھے، بھائی بازاروں میں بک رہے تھے، ایک شخص نے گھر بلا کر پانی کا ایک گلاس پلا دیا، وہ کافر تھا۔ یوسف اگلے بازار تک، چوک تک نہیں گئے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا اس نے میرے یوسف کو پانی کا ایک گلاس پلایا، اسے جا کلمہ پڑھا گیا۔ وہ ایک گلاس کا قرض نہیں رکھتا، ابو طالب کے 56 برس کا قرض اللہ کیسے رکھے گا؟ کہاں چلے گئے ہو یار؟ مولویوں کو آج تک تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی، پہلی دعوت پکڑی تھی اسلام کی مکے میں ہی، رحمان کا بھی گھر تھا، مکے میں ہی عمران کا بھی گھر تھا،
اللہ نے کہا رحمان کے گھر میں نہیں، عمران کے گھر میں پکاؤ۔ مالک تیرا گھر ہے، کہا منہ نیچے کر، میرے گھر رحمان کے گھر میں وہ رہے، عمران کا گھر وہ پہنچے۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل IMS چینل، اسلامی میسج سروس۔